اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارا پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کو پیاس محسوس ہوئی، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس چمڑے کا ایک مشکیزہ تھا، اس میں پانی تھا، حضور اس سے وضو فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام اس پانی کی طرف بڑھے تو حضور نے فرمایا، اے صحابہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ تو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی وضو کے لیے پانی ہے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں رکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ متبرک پانی ہے۔ پھر جو ہے حضرت سالم وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کتنے آدمی تھے، یعنی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا آپ اس وقت آپ کی جماعت میں کتنے افراد تھے؟ تو حضرت جابر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 1500 آدمی تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے وہ پانی کافی تھا۔ سبحان اللہ، کیا جو ہے یہ حضور کی شان ہے۔ اور صحابی کا عقیدہ دیکھیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب حضور نے ہاتھ رکھ دیا ہے، حضور کی انگلیوں سے پانی چل پڑا ہے، تو اب جتنے مرضی لوگ پانی پینے کے لیے آ جائیں یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ اور دوسرا صحابہ نے جو ہے ہمیں یہ عقیدہ دیا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پانی پیٹ بھر کر پیا تھا کیونکہ وہ متبرک تھا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز پھر عام نہیں رہتی بلکہ وہ خاص ہو جاتی ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔